الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران کا 5ویں اور 6ٹھے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ وَإِذَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، خوب ستھرا کیا ہے، آج تمام جان کی عورتوں سے تجھے چن لیا، پسند فرمایا تمام عالموں کی عورتوں میں۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو جا اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ بات اللہ پاک فرما رہا کہ اے پیغمبر یہ سب غیب کی باتیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ اور تم ان کے پاس نہیں تھے اے نبی، تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے۔ جب حضرت مریم کو وہاں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے بیت المقدس میں ان کی والدہ رکھ آئیں تو آپس میں ایک دوسرے میں جد و جہد ہونے لگی کہ میں ان کو پالوں گا، میں ان کو پالوں گا، تو قرعہ ڈالا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اور جب قرعہ ڈالا تو قرعے میں بھی انہی کا نام نکل آیا، تو ان کی پرورش میں دے دیا۔ تو اللہ پاک یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے تو اس وقت آپ نہیں تھے۔ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اذا قالت، اور یاد کرو اذا قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اے مریم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسی ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ یرودار ہوگا، یعنی دنیا میں بھی عزت والا اور آخرت میں بھی عزت والا، اور مقربین میں ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا، اللہ کے مخصوصین میں، اللہ کے خاصوں میں، قرب خاص والوں میں ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ حضرت مریم نے عرض کی، بولی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے بچہ کہاں سے ہو جائے گا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب وہ کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو بس یہ کہتا ہے، اللہ کی شان یہ ہے وہ یہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور اسے تورات سکھائے گا اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے پاس یہ فرماتا ہوا میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہارے پاس اپنے رب کے پاس طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی میں ایک مورت بناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قوم کے لوگوں، اے بنی اسرائیل دیکھو، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں کہ میں مٹی کی پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں تو وہ فوراً ہی پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے ان لوگوں کی طرف بھیجا، اس وقت حکمت بڑے عروج پر تھی، تو وہ معجزے عطا فرمائے جو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا میں مٹی کی پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور سفید داغ والے جو ہیں میں ان پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں، فوراً انہیں آرام ہو جاتا ہے، اور اندھے جن کی آنکھوں کے غلے بھی ختم ہو جاتے ہیں، مٹی کے غلے بنا کے رکھ کے ہاتھ پھیر دے آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ فرمایا یہ میں سب وَأُحْیِی الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، اور میں مردے جلا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ سارے کے سارے کام کر کے اور فرمایا میں یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ کرتا ہے۔ وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، تو میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے پیغمبروں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ پیغمبروں کو اتنا علم غیب ہے جتنا اللہ نے عطا کیا ہے، تو کہتے ہیں میں تمہیں وہ بھی بتا دوں گا جو تم کھانا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کھانا ہے، میں تمہیں وہ بھی بتا دوں گا جو گھر میں تم چیزیں جمع کر کے رکھ کر آئے ہو۔ فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ نشانی ہے، لیکن نشانی ہے کس کی؟ اہل ایمان کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب جو مجھ سے پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، تورات کی، اور اس لیے کہ حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر رسول نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ نبی نے دعوت نہیں دی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجے۔ نبی نے دعوت دی اللہ کے دین کی، جس نے نبی کی بات کو مان لیا فائدہ ہو گیا، اگر نہیں مانا تو وہ قوم ہلاک نہیں کی گئی۔ لیکن رسول نے جب دعوت دی
اور دعوت کا اہتمام کر دیا، مکمل لوگوں تک پہنچا دی، اور پھر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو ان قوموں کو اللہ پاک نے ہلاک فرما دیا۔ ھذا صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہی ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی ہے سیدھا راستہ تو اسی راستے پر چلو۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب حضرت عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، جب حضرت عیسیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا، بولا کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کی طرف سے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ تو 12 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا، سر تسلیم خم کر دیا، وہ حواری تھے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، عرض کیا رب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تو نے اتارا اور تیرے رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، سچ کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کافر اپنی تدبیریں کرتے تھے، اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ کی تدبیر ہی اچھی تدبیر ہے، اللہ ہی بہترین تدبیر والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچا دوں گا، متوفیکا ورافعوکا الیہ، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرکا من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروں کو کفروا وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر سب تم میری طرف پلٹ کر آ جاؤ گے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو، فیصلہ اللہ پاک وہاں کر دے گا حشر والے دن، قیامت والے دن، جن جن باتوں میں یہاں لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں اس دن فیصلہ فرما دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی سہایتا نہیں کرے گا، کوئی ان کی امداد نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کریں گے اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور لوگوں سنو اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں سے وہ پیار نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں حکمت والی نصیحت۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک زبردست معجزہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا بنا ماں باپ کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تو ایک بڑا معجزہ، انہیں بنا باپ کے پیدا کیا۔
تو مثال دی کہ ان کی عند اللہ کما صلی آدم، آدم کی طرح مثال ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اب بات نبی کے وسیلے سے لوگوں سے کہہ جا رہی ہے، کہیں سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو تو شک والوں میں مت ہو جانا، یہی سچ ہے، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا. پھر اے محبوب جو تم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں بعد اس کے کہ علم آ چکا ہے، تو ان سے آپ فرما دیجیے گا آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے. ایک وقت تھا جو نجران ایک بستی ہے یمن کے پاس، وہاں سے چلا تھا مدینے کو حضور سے بات سننے کے لیے. حضور کس بات کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ مدینے میں آیا، حضور کی بات بھی سنی، دل نے مان بھی لی، لیکن مانی نہیں، بات کر کے چل دیے. تو حضور نے موبائل کی دعوت دی اور آپ نے فرمایا آؤ تم بھی آؤ اور ہم بھی آئیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم بھی بلائیں، اور تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں. پھر یوں کہیں کہ ہم میں جو جھوٹا اللہ اسے ہلاک کر دے. تو اس موبائل کو کیے بغیر وہ وہاں سے چلے گئے. وہ ذکر ہے یہاں. تو فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے. ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں. وانفسنا وانفسکم، اور اب تم بھی آؤ اور ہم بھی آئیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. اس مباہلے کو کیے بغیر چلے گئے. بلکہ جو عرس اور حادثہ تھا تو چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ پھر کیوں نہیں کرتے. کہا تم دیکھ نہیں رہے کہ جب حضور تشریف لائے، امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، حسین کندھے پر ہیں، پیچھے فاطمہ، ان کے پیچھے علی ہیں. وہ وفد کا آدمی حادثہ کہنے لگا، بولا اگر وہ کہتے کہ وہ ہلاک ہو جائے جو ہم میں سے جھوٹا ہے، اور ان کے پیچھے وہ آمین کہتے، تو روئے زمین پر عیسائیت کا نام و نشان مٹ جاتا. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَاصُ الْحَقُّ، یہ بے شک سچا بیان ہے، حق بیان ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہے تمناؤں کا پورا کرنا، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی زبردست ہے، عزت والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو اللہ فسادیوں کو اچھی طرح سے جانتا، اسے علم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.